فی الارض الا علی اللہ رزقها، زمین پر چلنے والا کوئی چوپایا ایسا نہیں ہے جس کے روزی کا ذمہ اللہ نے نہ لیا ہو۔ جب اللہ رزاق ہے، وہ اللہ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، پھر بندہ جھوٹ کیوں بولتا ہے؟ پھر بندہ حرام کاروبار کیوں کرتا ہے؟ پھر بندہ حرام کما کر کے وہ مسجد میں پیسے کیسے دیتا ہے؟ جبکہ حدیث میں آیا ہے من تصدق بعدل تمرۃ من کسب طیب، یعنی پاکیزہ مال سے ایک کھجور کے برابر بھی اگر کوئی اللہ کی راہ میں خیرات کرتا ہے تو اللہ اس خیرات کو پہاڑ کے برابر بنا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پہاڑ کے برابر۔ لیکن اگر کوئی 50 کروڑ روپے حرام سے کمایا، 100 دیگ امام حسین کی محرم میں انہوں نے غریبوں کو کھلا دیا، 1 پیسے کا اجر نہیں ملے گا۔ الٹے قیامت کے دن اس پر مقدمہ درج ہوگا کہ تم نے حرام خیرات کر کے ثواب کی امید کیسے کہ تم نے کر لیا کہ حرام خرچ کر دیں گے تو ثواب ملے گا۔ چاہے 50,000 مسجدوں کی تعمیر کر دے حرام پیسے سے، 1 پیسے کا ثواب نہیں ملے گا، چونکہ اللہ پاک ہے، پاک مال کو قبول کرتا ہے۔ حرام مال کو کما کے خیرات بھی کر دیں وہ قبول نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک ہے وہ اس بات کو گرہ باندھ کے رکھیں، کھجور کے برابر ہی حلال کمائی خیرات کریں، اللہ اسی کو اتنا بڑھائے گا کہ پہاڑ کی طرح بڑا بنا دے گا۔ یہ مسلم شریف کی حدیث میں آیا ہے، فضائل زکوٰۃ میں یہ حدیث آئی ہے کہ جو کھجور کے برابر پاکیزہ چیز اللہ کی راہ میں خیرات کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرتا ہے، اس کو بڑھاتا ہے، اتنا بڑھاتا ہے کہ اس کا اجر پہاڑ برابر ہو جاتا ہے۔ اور ناپاک مال اگر آپ نے خیرات کیا تو جیسے کہ کپڑے میں گندگی لگے، اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا تھا کہ حضور ناپاک مال حرام خرچ کرنے کا کچھ اجر کاغ نہیں؟ اگر کپڑے میں لگ جائے گندگی، اس کو پانی سے دھونا چاہیے تاکہ پاک ہو جائے، اگر کوئی پیشاب سے اس کو دھوئے تو گندگی اور پھیل جائے گی۔ اسی طرح کوئی ناپاک مال خیرات کرے تو مال پاک نہیں ہوگا بلکہ اس کی گندگی اور بڑھتی چلی جائے گی۔ یعنی ناپاک مال نہیں بلکہ اب آقا علیہ السلام نے اسی طرح کی بے شمار باتیں آپ نے کی ہیں، بس غور سے سنیے گا۔ آقا علیہ السلام کی ایک حدیث میں سناتا ہوں، اس حدیث کا ظاہری حسن پہ پہلے غور کریں۔ جیسے قرآن پاک کی آیتوں کو آپ پڑھتے ہیں، وَنْحَرْ وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا۔ فن تجوید کے حساب سے جو ہے صاحب اخفاء غنہ اخفار وہ سب اپنی جگہ ہے، مگر آپ اس کو پڑھیں ذبحًا والعادیات ذبحًا فالموریات قدحًا فالمغیرات صبحًا، یہ تو قرآن کا حسن ہے، اللہ کا کلام ہے۔ آپ ایک حدیث سناتا ہوں، آقا فرماتے ہیں لولا بہائم رتع، لولا بہائم رتع وشیوخ رکع واطفال رتع، رکع رتع رتع، یہ تینوں کا وزن اور تینوں کے بولنے میں جو نغمگی ہے اس پر غور کیجیے۔ معنی تینوں کے الگ الگ ہیں، تینوں کے معنی الگ الگ ہیں، لیکن ظاہری طور پر لگتا ہے کہ آپ کی زبان سے شعر نکل رہا ہے، حالانکہ وہ شعر نہیں ہے، وہ آپ کی زبان سے نکلے ہوئے جملوں کا حسن ہے جس کے سامنے کروڑوں اشعار بھی پھیکے ہیں۔ لولا بہائم رتع وشیوخ رکع واطفال رتع، 100 سال لگ جائیں گے دوسرے ایکسپرٹ کو ہاتھ میں قلم لے کر ہزاروں صفحات کاغذ کے رنگین کر کے وہ لکھنا چاہے گا، لکھ نہیں پائے گا۔ وہ ایک لفظ لکھے گا، پھر اس کو کاٹے گا، پھر دوسرا لکھے گا، پھر اسے کاٹے گا، پھر تیسرا لکھے گا۔ جو لوگ اشعار لکھتے ہیں ان سے پوچھیں کہ کتنی محنتیں کرنی پڑتی ہے، وہ 50 بار لکھتے ہیں، تب اخیر میں جا کے ماسٹر پیس اس کے قلم سے نکلتا ہے، تب وہ کلام لوگوں کے سامنے ظاہر ہوتا ہے۔ پہلے بند کمرے میں وہ کئی رات نیند برباد کرتے ہیں، کتنے ہزاروں صفحات کو صاحب روشنائی اور قلم سے لے کے اس صفحات کو وہ داغدار کرتے ہیں، تب جا کے اخیر میں ان کے قلم سے حسین شعر نکلتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ جب دعا کرو تو اس دعا میں سجا سے کام مت لو، یعنی سجا ہوا جملہ مت بولو، گڑ کے مت بولو، یعنی خوبصورت جملے بولنا نہیں، بلکہ بالکل سادگی کے ساتھ اپنے رب کریم کے سامنے اپنے معافی ضمیر کو رکھ دو۔
وہ جو صاحب کو دعا لکھ لیتے ہیں، اس کو رٹتے ہیں اور اس کو بولتے ہیں اور سب کو روتے رولاتے ہیں، وہ الفاظ کا کھیل ہے۔ آقا علیہ السلام نے منع کیا ہے کہ اپنے آپ کو سجا سے بچاؤ، یعنی مقفع جملے سجا کر رٹ کر کے اس کو دعا میں بیان مت کرو۔ مگر قرآن میں جو دعا کے جملے آئے ہیں وہ جملے اللہ رب العزت، وہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کا کلام سجا اور بناوٹ وغیرہ سے پاک ہے، اور حضور کی زبان سے جو الفاظ نکلے ہیں یہ بھی سجا اور بناوٹ اور تکلف و تصنع سے پاک ہے، کیونکہ وہ وہی جو آپ کے دل میں تھا وہی جملے آپ کی زبان سے نکل گئے۔ آقا علیہ السلام نے کیا کہا؟ لولا بہائم رتع وشیوخ رکع واطفال رتع لصب علیکم العذاب صبا ولرص رصا۔ اب اس کا میننگ ظاہری حسن تو آپ سمجھ ہی گئے، رتعن رکعن رتعن، کیا اس میں نغمگی ہے، کیا اس میں ایک میلوڈیس رنگ ہے اس میں۔ آقا علیہ السلام کے الفاظ کا آج امریکہ یورپ کے دانشور جب حضور کی اس حدیث پہ غور کرتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ جملہ 10-20 سال کی محنتوں کے بعد ہی زبان سے نکل سکتا ہے، لیکن بغیر کسی تکلف کے مصطفیٰ کی زبان سے نکلا۔ اسے جب چاہتے حضور آپ کی زبان سے پھول جھڑنے لگتے تھے اور وہ جملے نکلتے تھے جس پر ہزاروں تحقیق بھی آج ناکافی ہے۔ آقا نے کیا فرمایا؟ آقا نے اس میں ایک بہت بڑا میسج، ایک بہت بڑا سبق دیا ہے۔ یہ تو الفاظ کی ظاہری خوبصورتی ہے، لیکن اب اس کے باطن میں ڈوب کر اس کے معنی پہ غور کیجیے۔ آقا فرماتے ہیں اگر یہ بے زبان جانور، یہ چرنے والے جانور نہیں ہوتے، یہ چرنے والے جانور، یہ بکریاں، یہ گائے، یہ بھینس، یہ جانور جو گھاس کھاتے ہیں، اللہ کے رسول کیا کہتے ہیں؟ یہ چرنے والے جانور اگر نہیں ہوتے، if the grazing animals چرنے والے جانور اگر یہ نہیں ہوتے، اور شیوخ رکع، یہ کمر جھکی بوڑھے نہیں ہوتے، یہ کمر جھکی، جس کی کمر جھک گئی، یہ بوڑھے جنہوں نے محنت اور مشقت سے بال بچوں کو پالا ہے اور بڑھاپے میں ان کی کمر جھک گئی ہے 60-70 سال کے آگے جانے کے بعد، یہ کمر جھکی کمر والے بوڑھے، یہ اولڈ مین وتھ بینٹ بیکس، یہ جھکی کمر والے بوڑھے جو بال بچوں پہ آدھارت اور آسریت رہتے ہیں، جو بال بچوں کی کمائی پہ رہتے ہیں، اب بچے ان کا سہارا بنے، بڑھاپے کی عصا بن کر اپنے باپ اپنے والدین کو سہارا دیں۔ اور مگر بہت سارے بچے ہوتے ہیں جو بوڑھے ماں باپ کی خدمت نہیں کرتے ہیں، بلکہ بوڑھے ماں باپ کو دھکیل دیتے ہیں۔ ایک باپ 10 بچوں کو پالتا ہے، مگر 10 بچے مل کر بھی ایک باپ کو نہیں پال سکتے، نہیں پال پاتے۔ اس کو اولڈ ایج ہوم میں صاحب بھرتی کروا دیتے ہیں، بوڑھا گھر میں، پیسے دے دینا اور ہے، لیکن بوڑھے ماں باپ کو صرف پیسے نہیں بلکہ آپ کے پیار کی ضرورت ہوتی ہے۔ جیسے بچوں کو آپ کسی دایا کے حوالے کرنے کے بعد دایا پالے تو کبھی بھی اس بچے کے دل میں ماں باپ کی سچی محبت پیدا نہ ہوگی۔ جب ماں باپ بچے کو سینے سے لگاتے ہیں، پیشانی کو چومتے ہیں، اپنے کاندھے پہ بیٹھاتے ہیں، یہ ساری محبتیں بچوں کے سینے میں جذب ہو جاتی ہیں، پھر اسی کا بدلہ وہ بچے بڑھاپے میں دیتے ہیں۔ بڑھاپے میں جس طرح بچہ پیار کا بھوکا ہوتا ہے، اسی طرح بوڑھے لوگ بھی اپنے بال بچوں کے پیار کے بھوکے ہوتے ہیں۔ 50,000 روپے دے دیں اتنے ماں باپ خوش نہیں ہوتے جتنے بچے 50 منٹ نہیں 5 منٹ کا ٹائم اپنے ماں باپ کے سامنے دیں، سرہانے بیٹھ جائیں، خبر و خیریت پوچھیں، تھوڑا ہاتھ پاؤں پہ رکھ دیں، پیشانی کو پھر نکلے ہوئے پسینے کو پوچھ ڈالیں، محبت سے اس کے جملے کو سنیں اور کہیں ابا حضور آپ کی زندگی میرے لیے نعمت ہے، اللہ آپ کو لمبی عمر دے۔ یعنی جلدی سے اس کے مرنے کی تمنا نہ کرے کہ بوڑھے سے فرصت مل جائے۔ آپ کے اس جملے سے اس بوڑھے کو حوصلہ ملتا ہے کہ میں بے وزن نہیں ہوں بلکہ میرا وزن گھر میں ہے، ان کو حوصلہ ملتا ہے۔ لیکن جب بال بچوں کی بے رخی کا اس کو علم ہوتا ہے، وہ 10 سال پہلے ہی وہ مر جاتا ہے کیونکہ اب میرا ویلو اس گھر میں نہیں رہا۔ ذرا غور سے سنیے، دنیا کے حالات پہ تبصرہ کرتے ہوئے مصطفیٰ نے کہا ہے کہ اخیر زمانے میں جو نافرمانیاں بڑھیں گی، اخیر زمانے میں ماں باپ کی جو نافرمانی ہوگی، اولاد کے ہاتھوں جو ماں باپ کی ذلت و رسوائی ہوگی، یہ ماں باپ جو دھکے کھائیں گے، یہ ماں باپ جو بال بچوں کے پیار سے محروم رہیں گے، اس کے بارے میں آقا فرماتے ہیں یہ بے زبان چرنے والے جانور اگر نہیں ہوتے اور یہ جھکی کمر والے بوڑھے نہیں ہوتے، اور آگے رسول پاک فرماتے ہیں کہ لولا اطفال رتع، یہ
या दूध पीने वाले बच्चे अगर नहीं होते, रुद्दाउन यानी द सकलिंग चिल्ड्रन, या दूध पीने वाले बच्चे जो सिर्फ माँ बाप पे आधारित रहते हैं, पेशाब पखाना के लिए माँ का मोहताज, दूध के लिए माँ का मोहताज, ये बेजबान दूध पीने वाले बच्चे अगर नहीं होते, ये सारे बच्चे तड़प तड़प के मर जाते अगर अल्लाह उस बच्चे की मोहब्बत माँ बाप